بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج پھر ہم آپ کی بارگاہ میں ایک آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح تفسیر وغیرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور 5واں پارہ سورہ نساء اور آیت نمبر 44 آیت نمبر آج ہم نے تلاوت کی ہے، جو ہمارے سلسلے کے اعتبار سے الحمدللہ برابر ہمارا بیان ہفتے میں ایک بار آپ تک پہنچ رہا ہے، لہذا ہماری محنت کو آپ قبول کریں اور جو اس میں نصیحتیں ہوں اس کو اپنے اندر لینے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، انہوں نے گمراہی خرید لی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی راستے سے بہکا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے والی۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ یہ آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45، آج 2 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور دونوں کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس کا شان نزول بھی سماعت کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ علماء یہود یعنی پادری عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کے پاس آتے اور ان کے سامنے اسلام کی برائیاں کرتے، اور وہ یہ چاہتے کہ یہ اپنے طریقے سے مسلمانوں میں اسلام کی برائیاں کریں، تاکہ یہ مسلمان جو سچے مخلص ہیں، سچے مومن ہیں، یہ بھی راستے سے بہک جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے راز کو فاش کیا،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے علماء یہود کو، ان پادریوں کو، ان کو جب کتاب دی گئی ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے یہ استفادہ کرتے، اور جو ہم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، ہو رہا ہے، اس سے یہ اس کو جوڑتے، اپنی کتاب سے ہماری کتاب کو کا معائنہ کرتے، دونوں کو دیکھتے کہ دونوں میں کس طرح ایک ہی طرح کے بیانات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو، اپنے ملنے والے حصوں کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں بدل دیا اور گمراہی خرید لی۔ کیسی عجیب چیز ہے کہ دنیا کی دولت کے، دنیا کے چند سکوں کی خاطر یشترون الضلالہ، گمراہی کو خرید لیا جائے۔ کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ آخرت کو بیچ کر دنیا خریدتا ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ نور کو بیچ کر نار خریدتا ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ حق کو بیچ کر باطل خریدتا ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ سچائی کو چھوڑ کر برائی خریدتا ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ انسان کہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی خریدتا ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحیح طریقے سے پکڑ لیا اور قرآن کریم کو حاصل کیا، اور قرآن کریم کے معنی و مطالب کو صحیح سمجھ کر علماء حق کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن کریم کا صحیح معنی و مطالب حاصل کیا اور گمراہی سے بچے۔ جو انسان گمراہ ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں سے بہکانے کی ان کو کوشش نہیں کرتا، اللہ کے خاص بندوں سے بھاگتا ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشہور ہے کہ جس راستے سے سیدنا حضرت عمر گزرتے اور سامنے سے شیطان آتا نظر آتا تو شیطان راستہ کاٹ جاتا تھا، اس کی مجال نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر سے نکل جائے، لہذا راستہ کاٹ جاتا تھا۔ شیطان وہ ہے کہ جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر بھگایا جاتا ہے، شیطان وہ ہے کہ اذان سن کر بھاگ جاتا ہے، شیطان وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ انسان جو گمراہ ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک اس طرح ہے کہ یہ نہ اذان سے بھاگتا ہے اور نہ ہی لا حول سے بھاگتا ہے اور نہ ہی اس کو قید کیا جاتا ہے۔ لہذا شیطان کے مقابلے میں ایسے گمراہ لوگوں سے بچنا کہ جو قرآن کریم سنا کر، قرآن کریم کی تشریح کر کے، قرآن کریم کا ترجمہ مطالب بیان کر کے آپ کو قرآن بتا کر اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کو سمجھنا یہ ہماری عقل مندی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے دین کی حفاظت ہے کہ اگر ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے تو آپ کو حق اور باطل کو سمجھنا ہوگا، اچھے اور برے کو سمجھنا ہوگا۔ جس طرح یہ قرآن کریم یا توریت اور زبور اور انجیل لے کر اور اس میں ترمیم کر کر کے اپنے معنی، اپنے مقاصد، اپنے مطلب کے
معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم پڑھنے والے قرآن کریم کے معنی اور مطالب اپنے مطلب کے اعتبار سے کر کے، اپنے نفس کے اعتبار سے کر کے، اپنی خواہش کے اعتبار سے قرآن کریم کا معنی اور مطالب کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے بالکل بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیا مطلب آیا؟ نہیں میرے دوستو، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جس کا عقیدہ صحیح ہو ہماری نماز اسی کے پیچھے ہوگی، ہم جس کو چاہیں گے اس کو امام بنا لیں گے۔ یہ ہماری نماز کی کمی ہے، یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے، ہم اپنی نماز کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ جس دن ہم اپنی نماز کی حقیقت کو جان جائیں گے اس دن صحیح عقیدہ والے کے پیچھے ہی ہم نماز پڑھیں گے، ہر ایک کو اپنا امام نہیں بنائیں گے۔ جس طرح آپ اپنا علاج ہر کسی ڈاکٹر سے نہیں کراتے، اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو پیٹ والے ڈاکٹر سے آپ علاج کراتے ہیں، سر بیمار ہے تو دماغ والے ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتے ہیں، ہارٹ میں پرابلم ہے تو آپ ہارٹ والے ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتے ہیں، کڈنی خراب ہے تو آپ اپنے گردوں کی صحیح شناخت کرنے والے ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح آپ اپنا علاج کرنے کے لیے اپنے صحیح ڈاکٹر چنتے ہیں، تو اسی طرح اپنا ایمان سلامت رکھنے کے لیے آپ کو صحیح عالم چننا ہوگا جو قرآن کریم کا صحیح معنی اور صحیح مطالب آپ کو بیان کرے، جس کے زبان سے، جس کے فعل سے، جس کے اقوال سے، جس کے چلنے پھرنے سے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہو، جس کے چلنے پھرنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت نظر آئے، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معلوم ہو، تو آپ اس کو سمجھیے کہ جو محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے، عشق رسول کا متوالا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اس کو اپنا امام بنائیے اور اس کو اپنا رہنما اور ہادی بنائیے، اور اسی کے معنی و مطالب کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے بیانات سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہا کہ جو لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی، راستے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں یہودیوں کے لیے کہا گیا کہ یہ علماء خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تمہیں بھی راستے سے بہکا دیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے تمہارے دشمن کون ہیں، واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور پھر آگے ڈھارس بندھائی رب کائنات نے، ارشاد فرمایا تم گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے گمراہ تمہاری نفس ہے، اگر تمہارے گمراہ تمہارا شیطان ہے، اگر تمہارے گمراہ یہ گمراہ علماء سو ہیں، تو سن لو وکفا باللہ ولیہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے، اللہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارا والی ہے، تمہارا حامی ہے، تمہارا مددگار ہے۔ تو جو حق پر ہوتے ہیں اور پھر کوئی گمراہ ان کو گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے اور وہ نہیں جاتے، تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دین کی حفاظت چاہیے، اپنی دنیا کی حفاظت چاہیے، اپنے گھر بار کی حفاظت طلب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں، اپنی امان میں ہم سب کو رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔